بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چھوٹی سی بات میں نے شیئر کرنی تھی، انٹرسٹنگ تھی، دل کو لگی تو میں نے کہا چلو شیئر کر لیتے ہیں۔ تو ابھی ساتھ ساتھ میں ڈرائیو بھی کر رہا ہوں، تو میں ایسی شام میں لیٹا، تھوڑی نیند آ گئی، سو گیا، خواب دیکھتا ہوں تو فیصل قریشی پاکستانی ڈراموں کا ایکٹر ہے۔ اس کے میں نے کچھ ڈرامے کافی عرصے پہلے دیکھے ہیں، لیکن اس کا میرے دماغ میں کچھ تھا بھی نہیں کہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں یا کوئی ایسی بات۔ وہ خواب میں اس کو دیکھتا ہوں اور وہ کچھ شاعری کر رہا ہے، 2 لائنیں لکھتا ہے، اور وہاں پہ کوئی ایک شخصیت موجود ہے جو بڑی اردو ادب کی بڑی نامور، کوئی پتہ نہیں کیا نام ان کا، وہ موجود ہیں جو لکھنے لکھانے میں بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ تو وہ اب وہ جس سے انداز میں اس نے لکھی تھی، وہ مجھے ایگزیکٹ لائن ویسے یاد نہیں کیونکہ خواب تھا، اور بڑے اچھے انداز میں اس کو لکھا گیا تھا اس نے جو لکھی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری آنکھ کھلی، میں نے اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے جو ایز بیسٹ ہے، کلوز آئی کین گیٹ، جو اس نے لکھا، اس نے کہا، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ، کہ دل کے بارے میں وہ بات کرتا ہے کہ دل ہوتا کیا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے ایسے دل کی آرزو نہیں جب وہ کچھ مانگے اور وہ پوری نہ ہو، کہ وہ ایسا دل نہیں چاہتا کہ جب اس دل کی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو، اس کو ایسا دل چاہے جو آرزو کرے وہ پوری ہو جائے۔ کہتا ہے کہ مجھے اس دل کی ایسے دل کی آرزو نہیں جب وہ خواہش کرے اور پوری نہ ہو۔ پھر اس کے دوسری لائن وہ کہتا ہے کہ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل جو مانگے اور پوری نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ پھر وہ جو شخصیت بیٹھی ہے جو بڑی ایکسپرٹ اس معاملے میں، اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سر جی یہ اینڈ میں مجھے تھوڑا سا رائم نہیں ہو رہا، آپ جی تھوڑا اینڈ کے ورڈ کو کوئی اچھا سا ورڈ لگا دیں، کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے وہ۔ تو اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور مجھے وہ اس کی لائن بڑی اچھی لگی۔ اس وقت تک تو میری سوچ تھی کہ ایسے ہی وہ دل کی بات کر رہا ہے، پیار محبت کی بات کر رہا ہے، کچھ اس حوالے سے۔ پھر میں نے ماشاءاللہ اس کے بارے میں غور کیا، میں نے کہا یہ بات کچھ ریلیجس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے، کہ جب انسان اس لیول میں پہنچتا ہے، متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے وہ کنیکشن اس کا بلڈ ہوتا ہے۔ سورہ 8 کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہ جو متقی پرہیزگار، رائچس دے ڈونٹ ڈائی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے بھی قریب ہے۔ ہمیں دل تو باڈی کے بالکل درمیان ہے، اس سے زیادہ قریب کیا ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سے بھی قریب ہے۔ تو جو ہستی ہمارے دل سے بھی قریب ہے اور ہمارے دل کو بہت اچھی طرح جانتی ہے، تو دل کی آرزو ہوگی اور وہ پوری نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر کیوں اتنی آرزویں پوری نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکل آتا ہے، سورہ 2 میں رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ دل رہا نہیں جس نے شرک کیا، آئیڈل ورشپ میں پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ دل، وہ ڈیفینیشن ہی ختم ہوگی، وہ چیز کچھ اور بن جاتی ہے۔ دل وہی ہے، میں اس دل کی بات نہیں کر رہا جو ہارٹ بلڈ پمپ کرتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں ایک ایموشن کے حوالے سے، کہ وہ دل وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا پرہیزگار ہوگا، اور اس دل کی آرزو جب نکلے گی وہ پوری ہو کے رہے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس دل کی آرزو نہیں جو پوری نہ ہو، تو کہنے کا مقصد کہ وہ پھر دل رہا نہیں، اور مجھے اس کی آرزو نہیں، مجھے وہ دل چاہیے جو اللہ سے جڑا ہو، تاکہ اس کی جب آرزو ہوتی ہے وہ سائن ہوتا ہے کہ وہ دل ہے، اور وہ اس کو وہ والا دل چاہیے۔ وہ ہے نا علامہ اقبال کا بڑا فیمس شعر ہے نا، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اگر دنیاوی لیول سے دیکھا جائے تو کیا بنے گا، لیکن دین کے حوالے سے دیکھا جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد کہ انسان دین میں اتنا اپنے آپ کو اللہ سے قریب تر کر لے کہ اللہ تعالیٰ کہ بتا تیری رضا، کہ انسان کی ہر رضا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے قریب ہیں۔ ایسے لوگوں کی امید جو خواہش ہوتی ہیں وہ ویسے ہی پوری ہو جاتی ہے، ان کی کوئی دل میں کچھ ایسا رہتا ہی نہیں ہے، ہر چیز، ہر بات میں خوش، ہر معاملے میں خوش، کوئی مایوسی نہیں، کوئی نا امیدی نہیں، ہر وقت ایک سکون کی دنیا میں رہتا ہے ایسا شخص جس کا سینے میں دل ہے۔
دل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں کرتے ہیں قرآن میں کہ ان کے دل میں پردے پڑ گئے ہیں، دل یہ وہ دل رہتا نہیں ہے نا، تو دل وہ ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، ادر دین دیٹ وہ دل رہا ہی نہیں، اور وہ دل خوش ہوتا ہے ہر وقت، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں دعا مانگوں بھی تو کیا، کہ دنیا کی ہر چیز میں وہ خوش ہے، کیا مانگے گا، اس کی دعائیں پھر وہ دین کے معاملے میں، یا رب العالمین اس دن مجھے بچا لیجئے گا، قیامت کے دن مجھے معاف کر دیجئے گا، اس دن مجھے اپنی رحمت سے نواز دیجئے گا، اس دن اس کا فوکس صرف آخرت پہ رہ جاتا ہے کہ میں آخرت سے مایوس نہ ہوں، میرے رب مجھ سے مطلب غصے نہ ہوں یا مایوس نہ ہوں، کیا آنسر ورڈ یوز کرنا چاہیے۔ مجھے بہت ہی یہ شعر اتنا اٹریکٹیو لگا، اٹھا میں نے اس کو ایز بیسٹ اس کو ریکارڈ کرنے کی ورڈنگ میں بھول نہ جاؤں، از دا بیسٹ، جو اس نے خواب میں ورڈنگ یوز کی وہ تو بہت ہی پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ یاد نہیں، لیکن بہت ہی دل کو لگنے والی بات تھی کہ دل کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ دل ہوتا کیا ہے، لوگوں کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، پتھر بھی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی مثال بھی دیتے ہیں، پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے، وہ کریک ہو کے ٹوٹتے ہیں، لیکن ان کے دل ان سے بھی سخت ہو چکے ہیں، تو دل وہ رہے نہیں نا، مجھے اس دل کی آرزو نہیں جب وہ مانگے وہ پوری نہ ہو، ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل کچھ خواہش کرے اور پوری نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں، پریز بی ٹو گاڈ۔